پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کعبۃ اللہ کی جانب دیکھ کے پوچھا کہ بتاؤ اس کی حرمت کتنی ہے، اس کا احترام کتنا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک کلمہ گو مومن کا احترام اس سے 70 گنا زیادہ ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے جتنا اللہ کے گھر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج ہماری گفتگو مکارم اخلاق میں سے ایک ایسی صفت کے بارے میں ہے جو آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنانے کی تاکید کی، اور حدیث میں ہے کہ خالق اکبر نے اپنے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان اللہ خص رسولہ بمکارم الاخلاق فامتحنوا انفسکم فان كانت فیکم فامحدوا اللہ وارغبوا الیہ فی الزیادۃ منها فذکرها 10 الیقین والقناعہ والصبر والشکر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغیرہ والشجاعہ والمروءہ۔ خالق اکبر نے پیغمبر گرامی اسلام کو جو 10 صفات عطا کیں اور ان کو اپنانے کا حکم دیا، فرمایا کہ تم بھی ان صفات کو اپناؤ، اور پھر فرمایا کہ خدا سے دعا کرو اگر تمہارے اندر وہ صفات ہیں تو فامحد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرو اس پر، ورغبوا الیہ فی الزیادۃ منہا، اور خدا سے دعا کرو کہ وہ ان صفات میں تمہارے لیے اضافہ کرے، برکت دے۔ اور فرمایا کہ وہ 10 صفات ہیں، الیقین والقناعہ والصبر والشکر والحلم، حلم کہتے ہیں بردباری کو، حسن الخلق والسخاوہ، اور سخاوت جنروسٹی، اور والسخاء والغیرہ والشجاعہ بہادری، بریوری، غیرت، اور مروت۔ تو اس میں قناعت اس وقت ہمارے زیر بحث ہے، جو خالق اکبر نے آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس صفت کو اپنانے کا تاکید کے ساتھ حکم دیا، اور حدیث میں ہے کہ القناعۃ کنز لا یفنا، قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ القناعۃ مال لا ینفد، قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لا کنز اغنی من القناعہ، قناعت سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اور پھر روایات میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ولا اعز من قانع، دنیا میں قناعت کرنے والے شخص سے زیادہ عزت دار کوئی شخص نہیں ہے۔ القناعۃ عز، قناعت سراپا عزت ہے۔ القناعۃ عز و غنا، قناعت ہی میں عزت ہے اور قناعت ہی توانگری ہے، قناعت ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور پھر فرما القناعۃ ابقى عز، قناعت وہ عزت ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور خالق اکبر کو یہ پسند نہیں، حدیث قدسی ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی المؤمن امورہ کلہا ولم یفوض الیہ ان یذل نفسہ۔ الم تری قول اللہ سبحانہ و تعالی وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین والمؤمن ینبغی ان یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا۔ فرما کہ ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی المؤمن امورہ کلہا، خالق اکبر نے مومن کے امور اس کو سونپ دیے ہیں، اور اس کو اجازت دی ہے کہ وہ جو چاہے عمل انجام دے۔ ولم یفوض الیہ ان یذل نفسہ، لیکن خالق اکبر نے مومن کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو کسی کے سامنے ذلیل کرے۔ الم تری قول اللہ سبحانہ و تعالی، کیا تم نے خالق اکبر کا قول قرآن کریم میں آیت کی صورت میں نہیں پڑھا ہے کہ خالق فرماتا وللہ العزۃ ورسولہ ولرسولہ وللمؤمنین، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت
اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ تو خالق اکبر کے لیے سب سے زیادہ عزیز مومن کی عزت ہے۔ جیسا کہ میں بسا اوقات بعض اپنے خطابات میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کعبۃ اللہ کی جانب دیکھ کے پوچھا کہ بتاؤ اس کی حرمت کتنی ہے، اس کا احترام کتنا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک کلمہ گو مومن کا احترام اس سے 70 گنا زیادہ ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے، جتنا اللہ کے گھر کا، خانہ خدا کا، کعبۃ اللہ کا احترام مومن کی نگاہ میں ہونا چاہیے، اس سے 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ انسان مومن کا احترام اور اس کی حرمت ہونی چاہیے۔ تو مومن کی عزت نگاہ خداوندی میں بہت زیادہ، حتیٰ کہ خالق اکبر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر مومن گناہگار بھی ہو، مومن سے مراد یہ ہے کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا، توحید کا اقرار کیا، نبوت و رسالت کا اعتراف کیا، اللہ کی توحید اور نبی کی نبوت کی حقانیت پر ایمان لے آیا، تو اس پر مومن کا اطلاق ہوتا ہے، اگرچہ وہ اہل گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن خالق یہ حکم دیتا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کریں۔ تو ایسے شخص کے لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، والمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، خدا کبھی پسند نہیں کرتا کہ وہ مومن ذلیل ہو، یا وہ خود کو کسی کے سامنے ذلیل کرے، یا وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے۔ ان يكون عزيزا، خدا کو پسند ہے کہ مومن باعزت انداز سے دنیا میں زندگی بسر کرے، اگرچہ اس کے پاس مال کی کمی ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے۔ اور حدیث میں ارشاد فرما من قنع بما رزقہ اللہ، من قنع بما رزقہ اللہ فہو من اغنى الناس، من جو قناعت کرے، بما اس چیز پر، رزق رزق دیا ہو اس کو اللہ نے، فہوا پس وہ شخص، من اغنى الناس وہ دنیا کی دولت مند ترین اشخاص میں سے ہے جو اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کرے۔ اور اغنى الغنا القناعہ، دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی سب سے بڑی توانگری، دنیا کی سب سے بڑی ثروت مندی قناعت ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے القناعت رأس الغنا، ہر توانگری کے لیے قناعت ضروری ہے۔ اور پھر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، بہت سی احادیث ہیں اس سلسلے میں جن میں قناعت کے بارے میں گفتگو کی گئی، الکفاف ما یکف عن المسألۃ ویستغنی، کفاف کہتے ہیں یعنی انسان درمیانی اور معتدل زندگی بسر کرے۔ تو جو خداوند متعال نے تمہیں عطا کیا، ما یکف عن المسألہ، کسی سے سوال نہ کرے، سوال سے گریزپا رہے۔ حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا فَإِنَّمَا قَلَّ، جو کم ہے، وَكَفَى اور ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، خیر مما کثر وَأَلْهَى، وہ اس زیادہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو انسان کی خواہشات نفسانی کو برانگیختہ کر کے اسے یاد خدا سے غافل کر دیتا ہے۔ کیونکہ انسان کا یاد خدا میں مصروف رہنا خالق کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، مردان حق وہ ہیں، بندگان خدا وہ ہیں، بندگان الہی وہ ہیں، خاصان خدا وہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ وہ افراد ہیں۔ رجال حق وہ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مال کی کثرت، تجارت کی فراوانی انہیں یاد خدا سے غافل نہیں کر سکتی۔ خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ انسان کے منظر نگاہ پر اللہ رہے، اس کی یاد اس کے دل میں رہے۔ خیر الرزق ما یکفی، سب سے بہترین رزق کیا ہے؟ کسی نے امام معصوم سے سوال کیا اور اس تصور کے ساتھ سوال کیا کہ شاید وہ یہ فرمائیں گے کہ اولاد کی فراوانی، بیٹوں کی فراوانی، مال کی وسعت، کثرت، یہ سب سے زیادہ بہترین رزق ہے۔ حالانکہ خالق کائنات نے اس رزق کو ناپسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہے کہ اس رزق کی فراوانی کے لیے، اس میں اضافے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام نے کلمات دعا بھی ہمیں عطا کر دیے ہیں، ہماری زبان میں رکھ دیے ہیں کہ یہ کلمات کہہ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا، پروردگار مجھے وسیع رزق عطا کر جو حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، پاک و پاکیزہ ہو، ما اکف بہی وجہی و اؤدی بہی
دینی پروردگار ایسا رزق عطا کر جس سے میں باوقار اور باشرف زندگی معاشرے میں بسر کر سکوں، اپنے قرض ادا کر سکوں، میں اپنے اعزاء کے ساتھ اصل و بہی رحمی، میں اپنے اعزاء کے ساتھ صلہ رحم کر سکوں، اور اون لی جو میرے لیے مددگار و معاون ثابت ہو خانہ خدا کی زیارت کے لیے، مقدس سفر کے لیے، اور لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے امور کو نمٹانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے، اور دوسرے جو معاشرے کے ضرورت مند افراد ہیں ان کو عطا کرنے کے لیے۔ تو یہ معصومین نے دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ تم سوال کرو اللہ سے۔ شرف المؤمن قیامہ باللیل واستغناؤہ عن الناس، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم تاریکی شب میں، دل شب میں اٹھ کے محراب عبادت میں جا کے خدا سے مناجات کرو، اور جو جو تمہارے ضروریات ہیں ان کے بارے میں اللہ سے طلب کرو۔ تو معصوم سے جب پوچھا گیا کہ بہترین رزق خدا کی نگاہ میں کیا ہے، تو تصور یہ تھا کہ شاید وہ فرمائیں گے کہ بہترین رزق انسان کے لیے نیک اولاد ہے، جو کہ بعض احادیث میں کہا گیا ہے بہترین رزق انسان کے لیے فرمانبردار اولاد ہے، بہترین رزق مال کی، حلال مال کی وسعت ہے۔ لیکن آقا نے ارشاد فرمایا خیر الرزق ما یکفی، بہترین رزق وہ ہے جو ضرورت کے مطابق ہو اور تمہاری ضرورت کو پورا کر دے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر میں راہ خدا میں کیسے خرچ کروں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ انسان مومن کو ہمیشہ جو اجر ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اس کے حسن نیت کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہے، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں کے حسن پر ہے، اگر تمہاری نیت پاکیزہ ہے، اچھی ہے، تو تمہارے پاس مال نہیں بھی لیکن تمہاری نیت میں یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہو تو تم راہ خدا میں خرچ کرو، لوگوں کے مشکلات کو برطرف کرو، رضا الہی کو حاصل کرو، تو اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے اس بات کے لیے پریشان مت ہو کہ تمہیں بہت زیادہ مال ملنا چاہیے۔ خیر الرزق ما یکفی، بہترین مال وہی ہے جو تمہاری ضرورت کو پورا کر دے، اور اگر تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنا بھی ہو تو یؤثرون علی انفسہم وکانوا بہم خصاصہ، جو بندگان الہی ہیں، جو عباد خدا ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اپنے ضروریات پر دوسروں کے ضروریات کو ترجیح دیتے ہوئے بسا اوقات اپنے ضروریات کو پس پشت ڈال کے بھی راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں خالق اکبر نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، بے شک وہ اس کھانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کی طلب رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یتیم، مسکین اور اسیر کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنے کا تعلق مال کی فراوانی سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ انسان کی وسعت قلب سے ہے، اس کے سعہ صدر سے ہے۔ جتنا اس کا سینہ کشادہ ہوگا، جتنا اس کا دل وسیع ہوگا، جتنا اس کا دل یاد خدا سے آباد ہوگا، اتنا وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوگا۔ تو کبھی اس بات کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہمارے پاس فراوان دولت ہی ہو تو ہم راہ خدا میں خرچ کر سکتے ہیں۔ فرمایا طوبی لمن اسلم وکان عیشہ کفافا، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، طوبی لمن اسلم، جو تسلیم ہو جائے بارگاہ احدیت میں، جیسا کہ ایک مقام پہ قرآن کریم میں خالق اکبر ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن، یوم وہ دن، لا ينفع فائدہ نہیں دے گا، مال ولا بنون، نہ مال کی فراوانی فائدہ دے گی، نہ اولاد کی کثرت، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو سالم دل کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں آیا، اس نے اپنے دل کو دنیا میں آلودہ نہیں کیا، اور جمال دنیا کی رعنائیوں نے اس کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کیا، اور وہ شیطانی وسوسوں کا وساوس کا شکار نہیں ہوا، اس نے نفس کی تباہ کاریوں سے اپنی ذات کو بچا لیا اور سالم دل کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو گیا۔ تو طوبی لمن اسلم، خوش قسمت ہے وہ انسان جو تسلیم ہو جائے، جس کا دل خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہو جائے۔ طوبی لمن اسلم وکان عیشہ کفافا، خوش بخت ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جو لمن اسلم، جو تسلیم ہو جائے بارگاہ خدا بندی میں، اور وکان عیشہ کفافا،
اور اس کی زندگی قناعت کے ساتھ بسر ہو، یعنی جتنا خدا نے اس کو عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں خالق اکبر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِتَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، خبردار اپنی آنکھیں دوسرے کے مال کی جانب پیوست مت کرو اور دوسرے کے وسائل کی جانب مت دیکھو جو ہم نے دوسروں کو عطا کیا ہے، لِتَفْتِنَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، چونکہ خدا دو طریقوں سے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، کبھی ان سے سلب کر کے، ان سے لے کے، اور کبھی ان کو عطا کر کے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِتَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ خالق اکبر اپنے حبیب کبریا کو مورد خطاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کبھی دوسروں کی دولت کی جانب نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں، اس لیے کہ ہم نے جو لوگوں کو دولت عطا کی لِتَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزما سکیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہی تھی کہ خالق کائنات دونوں کو آزماتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، غریب ہے، محتاج ہے، نادار ہے، مفلس ہے، تہی دامن ہے، شاید اسی کی آزمائش ہو رہی ہے اور وہ مقام امتحان میں ہے، لیکن بسا اوقات اہل ثروت اس سے زیادہ کڑا امتحان دے رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ متوجہ بھی نہیں ہے کہ وہ امتحان دے رہا ہے۔ تو دونوں کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور خالق کائنات فرماتا ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو تمہیں نیکسٹ ورلڈ میں ملنے والا ہے، جو جہان آخرت میں ملنے والا ہے، جو تمہیں قیامت میں ملنے والا ہے، جو جنت کی صورت میں، نعمات جنت کی صورت میں، رضا و رضوان خدا کی صورت میں ملنے والا ہے، خیر و ابقا، وہ دنیا کے مال سے کہیں زیادہ بہتر و ابقا، باقی رہنے والا ہے، پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالسا ثم قال من لم يتعزى بعزاء اللہ تقطعت نفسه علی الدنیا حسرات، فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہوتا اور خدا کی ذات پر توکل نہیں کرتا، تقطعت نفسه علی الدنیا حسرات، اس کے لیے دنیا میں صرف حسرت بار کیفیت باقی رہ جاتی۔ وَمَنِ اتَّبَعَ بَصَرَهُ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ طَالَ هَمُّهُ، اور جو لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، اپنی توقعات کو مخلوق سے وابستہ کر لیتا، طَالَ هَمُّهُ، اس کا غم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، طویل ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يَشْفِ غَيْظَهُ، اور اس کا رنج کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس کو اس بیماری سے شفا نہیں مل سکتی۔ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ نِعْمَةً إِلَّا فِي مَطْعَمٍ وَمَشْرَبٍ قَصُرَ أَجَلُهُ وَدَنَا عَذَابُهُ، انسان مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کے رزق کی ضمانت ہے، اللہ اس کے رزق کا ضامن ہے، اس کے کھانے پینے میں، اس کی خوراک پوشاک میں، تمام چیزوں میں۔ اور اگر وہ یہ بات نہیں جانتا، من لم يعرف، جو یہ بات نہیں جانتا، قصر اجلہ ودنا عذابہ، اس کے لیے اس کا عذاب قریب ہو جائے گا اور اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ انسان جتنا آسودہ خاطر رہتا ہے، جتنا اطمینان خاطر سے بہرہور رہتا ہے، خدا کی ذات پر توکل کرتا ہے، قناعت کی روش کو اپنا لیتا ہے، اتنی اس کی زندگی زیادہ مطمئن ہوتی ہے اور وہ بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ معصوم نے اسی لیے اپنی ایک سپلیکیشن میں، اپنی ایک مناجات کے فراز میں خدا سے دعا کی ہے، وَجْعَلْ ذَلِكَ سَبَبًا لِقَنَاعَتِي بِمَا قَضَيْتَ، پروردگار میری مدد فرما، جو تو نے میرے لیے مقدر کیا ہے میں اس پہ قناعت کر لوں، مجھے قناعت کرنے کے لیے تیری بارگاہ سے توفیق مطلوب ہے۔ اور پھر ایک دعا میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وثورۃ الغضب وغلبۃ الحسد وضعف الصبر وقلۃ القناعہ، اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص، پروردگار میں تیری بارگاہ میں درخواست گزار ہوں کہ مجھے حرص کی طغیانیوں سے، ثورۃ الغضب غضب کی تباہ کاریوں سے، غلبۃ الحسد حسد کے غلبے سے، ضعف الصبر صبر کی کمزوری سے، وقلۃ القناعہ قناعت کی کمی سے
میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لے، اپنی پناہ عطا کر دے مجھے ان رذیلہ صفات سے۔ اس لیے کہ خالق اکبر نے قرآن کریم میں اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں نشاندہی کی ہے۔ قرآن میں خدا کہتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو۔ خالق اکبر نے ہر ایک کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے، اور وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کوئی بھی زمین میں چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمہ نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، خالق اکبر ہی رزاق ہے اور وہی بہت زیادہ قوت و طاقت رکھنے والا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس کی اختیار میں سب کچھ ہے، پوری کائنات کی ذمہ اختیار اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے ید قدرت میں ہے۔ اس لیے جس کو وہ رزق عطا کرنا چاہتا ہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک دے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو حدیث میں ہے کہ ان قوما من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما نزلت ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، حدیث میں ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب تک جب یہ آیت پہنچی کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، من جس نے یتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، خوف خدا کو اپنے دل پر طاری کیا، مسلط کیا، یجعل له مخرجا، خدا اس کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا، اور یرزقه من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا تصور بھی نہ ہو۔ تو حدیث میں ہے کہ اغلق الابواب واقبلوا علی العبادہ، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا اور وہ عبادت کرنے لگے۔ عبادت سے وہ خاص عبادت مراد ہے جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کے خاص حرکات و سکنات انجام دینا، جن کا بظاہر معنی عبادت ہے۔ تو انہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا، اغلق الابواب واقبلوا علی العبادہ وقالوا قد کفینا، اور انہوں نے کہا کہ بے شک خالق اکبر نے ہمارے رزق کی ضمانت دی ہے۔ فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، فارسل الیہم، حضور نے کچھ افراد کو ان کی جانب بھیجوایا، فقال ما حملکم علی ما صنعتم، اور فرمایا ان سے سوال کرو کہ کون سی وجہ باعث بنی کہ تم نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا اور تم محراب عبادت میں کھڑے ہو گئے، قبلے کی جانب رخ کر کے، اور نوافل پڑھنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے، یہ کیا جاہلانہ حرکت ہے؟ تو فقالو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تکفل اللہ لنا بارزاقنا، خداوند متعال نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے، فاقبلنا علی العبادہ، اور ہم نے عبادت کی ذمہ داری لے لی ہے، چونکہ رزق ہمیں خدا پہنچائے گا، عبادت اس کی ہم کریں گے۔ فقال، آقا نے ارشاد فرما انہ من فعل ذلک لم یستجب لہ علیکم بالطلب، خبردار آئندہ یہ کام انجام نہ دینا، انہو من فعل ذالک، جس نے یہ کام انجام دیا، چونکہ خدا کو عبادت کے لیے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، ملائکہ اس کے تسبیح و تقدیس و تحلیل کے لیے موجود ہیں۔ بے شک قرآن کریم میں خالق اکبر نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے صرف اور صرف جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ لیکن یہاں عبادت سے مراد نماز عبادت نہیں ہے، روزہ عبادت نہیں ہے، صرف یہ عبادات مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پورا پیکج ہے، وہ ایک پورا مجموعہ ہے، وہ ایک پورا کمبینیشن ہے عبادات کا، جس میں حقوق الناس بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں حقوق والدین بھی ہیں، اس میں پڑوسی کے حقوق بھی ہیں، اس میں اولاد کے حقوق بھی ہیں، اس میں انسان کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے فرائض ہیں، ان کی ادائیگی واجب ہے، اور جب تک وہ اپنے فرائض کی، اور کسب مال جس کے لیے فرمایا کہ الکاسب لعیالہ، جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کماتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر اس کا ثواب ہے، اور جو یہ رزق کماتے ہوئے اگر دنیا سے رخصت ہو جائے
تو وہ شہید راہ خدا قرار پاتا ہے. خدا اس کو وہی ثواب دیتا ہے جو شہید کی شہادت پر اس کو ثواب ملتا ہے، جو طلب مال میں یا کسب معاش میں دنیا سے رخصت ہو جائے. تو فرمایا کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. وَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ، اور خالق کائنات قبول نہیں کرتا اس شخص کی دعا کو جو اس طرح کا عمل انجام دے، اس لیے کہ دوسروں کے کاندھوں پر بوجھ بننا، دوسروں کے شانوں پر بوجھ بننا یہ خدا کو پسند نہیں. اور قناعت کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. قناعت کے دو غلط مقاصد جو لیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ قناعت سے مراد یہ ہے کہ انسان کم خرچ کرے، کم کمائے، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ایک مومن آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بلکہ آقا نے اس کو دیکھا کہ وہ زیادہ دیر مسجد میں رہتا ہے، اور جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہ پہلے سے مسجد میں موجود ہے، صبح کی نماز کے وقت بھی، اور جب وہاں سے تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے جب یہ تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں تو بھی وہ مسجد میں موجود ہے. تو آقا نے اس سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، جب میں مسجد میں آتا ہوں تو بھی میں تمہیں پاتا ہوں، اور جب میں لوٹتا ہوں تو بھی تم مسجد میں ہوتے ہو، اور تمہارے آثار سے بظاہر یہ دکھائی نہیں دیتا کہ تم ابھی مسجد سے رخصت ہونے والے ہو، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم ابھی مسجد میں بیٹھو گے. تو وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ آقا میں اصل میں اب اولاد سے فارغ ہو چکا ہوں، اور اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، اور اب میں عبادت کرتا ہوں. آقا نے فرمایا کس قسم کی عبادت؟ اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اس کی رحمت مجھ پہ یہ ہے کہ مجھے خدا نے اتنا وقت دیا کہ میں نماز نوافل پڑھتا ہوں، میں رات کا زیادہ ٹائم عبادت میں گزارتا ہوں، دن کو نوافل پڑھتا ہوں، صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک عبادت کرتا ہوں، پھر اپنے گھر جاتا ہوں، کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہوں، اور پھر میں واپس مسجد میں لوٹ آتا ہوں، اور پھر اسی طرح میں عبادات انجام دیتا ہوں. تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوا. ہم اس واقعے کو آپ سے شیئر کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کل ہم آپ سے گزارش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم آپ سے شیئر کریں گے قرآن کریم کی معروف ترین آیہ مبارکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو اپنے دامن میں بے شمار خصوصیات و فضائل و کمالات سمیٹے ہوئے ہے. اس کے جملہ فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ بدترین بیماریوں سے نبردآزما ہو کر شفا یاب ہونے کے لیے اگر روزانہ 21 مرتبہ اور 21 روز تک مسلسل، یعنی 21 days and 21 times right after فجر پریئر، کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے پانی پر دم کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین باوضو حالت میں فجر کے فوراً بعد اگر مریض پیے تو مرض کسی بھی طرح کا ہوگا جلد افاقہ ہوگا، بلکہ وہ بہت جلد شفا یاب ہو جائے گا. اللہم عجل لولیک الفرج. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار.